ایک عابد نے ایک عورت کو طواف کے دوران دیکھا کہ بلند آواز سے اللہ رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ پڑھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب رزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر۔ جب اس نے اسماء حسنہ مکمل کر لیے تو وہ عابد کہتا ہے وہ مالک کائنات کا شکریہ ادا کرنے لگ گئی، اور بلند آواز سے کہنے لگی اے رب ذوالجلال، تیرا شکریہ کہ تو اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، مظلوموں کی پکار پر پہنچتا ہے، مظلوموں کی دستگیری کرتا ہے، مظلوموں کے مصائب و آلام کو دور کرتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، تیرا شکریہ کہ تو نے اس مظلوم کی پکار کو بھی سنا اور اس مظلومہ کی مدد فرمائی۔ اس عابد نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی، یہ تو بتلا مالک کائنات نے تیری کون سی مصیبت دور کی کہ تو اللہ رب ذوالجلال کا اتنا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ جو گود میں میرا بچہ دیکھ رہے ہو، میں تو اس سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن مالک کائنات نے مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دیا۔ عابد نے کہا کہ پورا واقعہ بتلاؤ کہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہمیں بتلایا گیا کہ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں بندرگاہ تک پہنچا دے گی، اور بندرگاہ پہنچ کر تمہیں جہاز ملے گا، اس جہاز میں تم حج کے لیے روانہ ہو جانا۔ تو ہم قافلے کی صورت میں کئی مرد اور عورتیں تھیں، ہم جب اس کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی جب کچھ آگے گئی سمندر میں تو وہ وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ اب سب لوگ سمندر کے اندر ڈوبنے لگے تو میں بھی ڈوبنے لگی، میرے ہاتھ میں بچہ تھا لیکن میں کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کی قدرت کے ایک کشتی کا تختہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں نے ایک ہاتھ سے اس تختے کو پکڑا اور تیرتی رہی، اور میں نے اپنے بیٹے کو اس تختے کے اوپر بٹھا دیا۔ اب میں تیرتی جا رہی تھی، کافی دیر کے بعد ایک کشتی نظر آئی۔ جب میں نے آواز لگائی تو وہ کشتی والا قریب آیا اور اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اے بی بی تجھے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ فلاں بندرگاہ پر جانا ہے اور میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ جب اس آدمی نے مجھے دیکھا اور میرا حسن و جمال دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کے دل کے اندر شیطان آ گیا۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تیری جان بچائی ہے، اب تو مجھے خواہش پوری کرنے دے۔ تو میں نے کہا کہ میں پاک دامن عورت ہوں، میں تو ایسے غلط کام نہیں کرتی، اور میں اللہ رب ذوالجلال کا خوف رکھتی ہوں۔ لیکن اس آدمی کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گی تو تیرے بچے کو میں سمندر کے اندر پھینک دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم میرے بچے کو بھلے سمندر کے اندر پھینک دو، لیکن میں پھر بھی تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے مجھ سے میرے بچے کو چھین کر سمندر کے اندر پھینک دیا، اور پھر میرے اوپر زبردستی کرنے لگا۔ جب وہ زبردستی کر رہا تھا میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور میں نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، تو 7 پردوں کے پیچھے سے بھی سن لیتا ہے، اے مالک کائنات، تو مظلوموں کی پکار کو سنتا ہے، تیرا ہی فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یا اللہ، تیری بندی کی عزت تار تار ہوئے جاتی ہے، اے مالک کائنات، مجھ مظلومہ کی مدد فرما اور میری عزت کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، سمندر سے ایک جانور نمودار ہوا اور اس نے ایک ہی حملہ کیا اس آدمی پر اور اس کو نگل لیا۔ کشتی بھی الٹ گئی تو میں پانی میں تیرنے لگی۔ جب میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک جہاز کے کپتان نے مجھے دیکھا، وہ جہاز کو میرے قریب لے کر آیا اور مجھے بچا لیا۔ اب میں جہاز کے اندر بیٹھ گئی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جہاز حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور سعودیہ جا رہا تھا۔ تو جب اس جہاز کے کپتان نے مجھے بٹھا لیا جہاز میں تو میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میں نے سارا ماجرا ان کو سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ میرا بچہ ایک سمندر کے اندر گر گیا، شاید وہ اب مر گیا ہوگا۔
تو جہاز والے بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں ایک بچہ ملا ہے کہ جو جانور کی پشت پر سوار تھا اور ہم نے اس کو بچا لیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس بچے کو دکھلاؤ تو صحیح، شاید کہ اللہ کوئی قدرت کر دے، کوئی کرشمہ کر دے اور وہ میرا ہی بچہ ہو۔ جب اس کو بچہ دکھلایا گیا تو وہ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ بچہ تو میرا ہی ہے۔ تو وہ عورت عابد سے کہنے لگی کہ مالک کائنات نے دیکھو، جب میں نے دعا کی اللہ رب ذوالجلال نے میری عزت کو بھی محفوظ فرمایا اور میرے بیٹے کو بھی مجھے واپس لوٹا دیا، تو میں اس مالک کائنات کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں، اس رب ذوالجلال کی حمد کیوں نہ کروں، اس رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ کو بلند آواز سے کیوں نہ پڑھوں کہ میرا رب ایسا ہے کہ جب بھی اس کو مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے تو میرا رب ان مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی مشکل ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں تو مالک کائنات سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اللہ رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور خصوصاً کوئی مظلوم ہو یا مظلومہ ہو اور وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرے تو مالک کائنات مظلوم اور مظلومہ کی دعا کو فوراً سنتا ہے اور فوراً ہی قبولیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بغداد کے اندر ایک لوہار تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا اور گرم گرم لوہا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا۔ تو ایک اللہ والے نے جب یہ حال دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ اس لوہار کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تو بھٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس میں تو آگ جل رہی ہوتی ہے، لیکن آگ بھی تیرے ہاتھ کو نقصان نہیں دیتی، اور گرم گرم لوہا تو ہاتھ سے پکڑتا ہے لیکن وہ گرم لوہا بھی تیرے ہاتھ کو نقصان نہیں دیتا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ لوہار رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ مت پوچھئے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کون سا راز ہے۔ وہ لوہار کہنے لگا کہ میرے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بڑی حسین و جمیل تھی، مجھے وہ پسند آ گئی، لیکن میں کوشش کرتا رہا اس کو پھنسانے کی، لیکن وہ میری طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ لیکن اتفاقاً بغداد کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو میرے پاس تو کافی مقدار میں اناج موجود تھا۔ ایک مرتبہ وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے روٹیاں دے دو، بھوک لگی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے روٹیاں تو دے دوں گا لیکن تم میری خواہش پوری کرو۔ اس عورت نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اس طریقے سے 3 سے 4 مرتبہ وہ آئی، لیکن میں ناجائز خواہش کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن وہ انکار کر کر چلی جاتی۔ آخری مرتبہ جب وہ 5ویں مرتبہ آئی تو مجھ سے کہنے لگی اللہ کے بندے، میں بھوک سے مر جاؤں گی اور قیامت کے روز میرا خون تم پر ہوگا، لہٰذا تم اللہ کے واسطے مجھے کچھ روٹیاں دے دو۔ تو میں گیا گھر کے اندر اور خاموشی سے کچھ روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آیا، اس عورت کو دے دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ کسی لالچ میں تو یہ روٹیاں نہیں دے رہے ہو نا، میں اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں، میں فقط اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے تجھے روٹی دے رہا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو روٹیوں کو اپنے سامنے رکھا اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگی کہ اے رب ذوالجلال، اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، یا مالک المولا، یہ لوہار کا کام کرتا ہے، اے مالک المولا، اب میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ بس اس عورت نے جو دعا کی، اس کے بعد اب میرے جسم پر آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ اگر میں ہاتھ آگ کے اندر بھی ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو میرے جوانوں دیکھیں، دعا ایسا اثر رکھتی ہے کہ اگر کوئی اللہ والا، کوئی مظلومہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کر دے تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔